پچھلے دن ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ویڈیو بھی دیکھی. وہ گئے کسی بیکری کی شاپ پہ اور وہ کوئی وہاں ایسا بندہ تھا جو سمجھدار نہیں تھا, اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کس بندے سے بات کر رہا ہوں. وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کا نام یہ ہے, اور پھر اس نے بہت بری سی بات کی. اس طرح نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. لوگ سمجھتے ہیں, یا جو لوگ اس چیز پہ بہت خوش ہو رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان ہے اس بات کا, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کو بہت اچھا کیا اس نے. اچھا نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانہ تھا جس میں یہ طریقہ تھا, سلیقہ تھا, کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایک اور مسئلہ پیدا کر دیں. یعنی اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دوسرے بندے کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر دیں. یہ پرانی ٹیکنیک تھی. اچھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے بچپن میں بچے ماں باپ سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اور ماں باپ نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں میں نے کھانا نہیں کھانا, یا وہ کمرہ اندر سے لاک کر لیں گے, یا وہ گھر سے بھاگنے کی دھمکی دے دیں گے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میرا مسئلہ حل کریں, نہیں تو میں آپ کے لیے مسئلہ پیدا کروں گا. اچھا, یہ صدیوں پرانا نسخہ ہے, آبسولیٹ ہے, آج کے زمانے میں کام کا نہیں ہے. کہ ایک گروہ یا گروپ یا لوگ, جیسے ہمارے ملک میں ایک سول وار ہے. یہ سول وار پہلے ہوتی تھی گلیوں میں تلواروں کے ساتھ, اب وہ زمانہ بھی نہیں رہا. اب سول وار ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں, اور فیملیوں میں بھی لوگ جب بحث مباحثہ کرتے ہیں سیاسی, اور پھر ایک دوسرے سے قطع تعلقی اختیار کر لیتے ہیں. بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے, 6 مہینے ملاقات نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے سیاسی گروہ مختلف ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آج آپ کا نظریہ یہ ہے کہ مجھے اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک مسئلہ پیدا کرنا ہے, مثلا میں ٹریفک بند کر دیتا ہوں, میں دھرنا دے دیتا ہوں, میں آلوؤں کی بوریاں سڑک پہ بکھیر دیتا ہوں جیسے کبھی کسانوں نے لاہور میں کیا تھا, میں سگنل توڑتا ہوں, میں جلسہ کر کے تو گالیاں دیتا ہوں, میں سڑک پہ کسی کو گھیر لیتا ہوں اور اس کو برا کہتا ہوں, یعنی میں مسئلہ پیدا کروں گا, میں ڈسرپشن پیدا کروں گا تاکہ اگلا بندہ گھبرا کے تو میرا مسئلہ حل کر دے, میری بات مان لے. لیکن یہ ایج اولڈ بات ہے, یہ آبسولیٹ بات ہے. اٹ ڈزنٹ ورک ناؤ. کہ جو مسئلہ پیدا کر رہا ہے وہ موسم کی گرمی کی یا سردی کی شدت کو بھی برداشت کر رہا ہے, وہ جو دھرنا دے رہا ہے وہ واش روم وغیرہ جانے کے لیے بھی پریشانی ہے, کھانے پینے کی بھی پریشانی ہے. پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن, چوتھا دن, اور جس نے مسئلہ حل کرنا ہے وہ کہاں بیٹھا ہے؟ وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہے. وہ 9 to 5 ڈیوٹی دے رہا ہے, ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے, ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے. تو مجھے بتائیے کہ جو مسئلہ پیدا کر رہا ہے اور جو مسئلہ جس نے حل کرنا ہے اس کو آپ مقابلہ کر کے دیکھیں. جو مسئلہ پیدا کر رہا ہے وہ مشکل میں ہے, اور وہ مسائل پیدا کر کے سمجھ رہا ہے کہ اگلا بندہ مشکل میں آ جائے گا, لیکن اگلا بندہ ایئر کنڈیشن ماحول میں صلاح مشورے کر رہا ہے, وہ آرام سے رات کی نیند سوتا ہے, وہ اپنے واش روم میں جاتا ہے, وہ مسئلہ حل نہیں کرتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو مسئلہ پیدا کر رہا ہے وہ تھک بھی رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ کچھ لوگ نہیں تھکتے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جتنی تکلیف سہ سکتے ہیں, تکلیف ان کو اس سے زیادہ دی جا سکتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو. گوشت پوشت کا انسان ہے نا, لکڑی کا, لوہے کا, پیتل کا تو انسان نہیں ہے. تو کوئی بھی انسان ہو, چاہے وہ کتنا بھی مہان ہو, چاہے وہ کتنا بھی کامل ہو, چاہے اس کا کتنا بھی اسٹیمنا ہو, تکلیف جتنی وہ سہ سکتا ہے تکلیف اس کو زیادہ دی جا سکتی ہے. تو پھر وہ تھکنا شروع ہوتا ہے. جب تھکنا شروع ہوتا ہے تو جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ انسان کو کاوڑ بنا دیتی ہے, وہ پھر بزدل بنا دیتی ہے, پھر وہ پسپائی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آج کے زمانے میں مسئلے حل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ جلسے کریں, جلوس کریں. آپ اوپینین بنا سکتے ہیں, آپ مذاکرات کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ بےعزتی کریں گے تو اس سے آپ کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. لیکن ہم لوگ اتنے شارٹ ٹیمپرڈ کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اب نہیں ہوں گے, ہم شروع سے ہیں, لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اب سدھر گئے. بہت سارے لوگ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت سے لوگ اپنے نظریات کو ری وزٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ پرانے نظریات سے چمٹے رہتے ہیں.
نقش کہن جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. تو نقش کہن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نظریہ جو آبسلیٹ ہو گیا، آپ کے کام کا نہیں ہے، اور وہ نظریہ جو اب آپ کو سرو نہیں کر رہا. اگر کوئی نظریہ اب آپ کو سرو نہیں کر رہا تو آپ اس نظریے کو چھوڑ دیں، اس نظریے پہ آ جائیں جو اب آپ کو سرو کرے گا. اپنے نظریے کے لیے آپ نے سب سروینٹ نہیں بننا. آپ کا نظریہ آپ کا سب سروینٹ ہے. آپ نے خدمت نہیں کرنی اپنے نظریہ کی، آپ کے نظریے نے خدمت کرنی ہے آپ کی. چیزیں آپ کے نظریے سے فلو ہوتی ہیں آپ کی طرف. آپ کی طرف سے چیزیں آپ کے نظریے کی طرف فلو نہیں ہوتی. کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ کوئی پیر صاحب تھے تو انہوں نے کسی کو بہت نقصان پہنچایا. اکثر لوگ میرے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں تو وہ سپرسٹیشس ہوتے ہیں، اور سپرسٹیشن میں وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی پہ ان کا اعتقاد بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کو سپرسٹیشن کہتے ہیں، جیسی اندھا اعتقاد ہو جاتا ہے. اچھا. تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ آج کے زمانے میں آپ پیروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان کا آپ کا کوئی پیر نہیں ہے. میں کہا میں بنانے کے لیے تیار ہوں، پر پیر وہ ہونا چاہیے جو مجھ سے کچھ نہ مانگے، مجھے کچھ دے. پیر تو اوپر ہونا چاہیے نا، جو کہ مجھے کچھ دے، اور جو میرے سے ہی کچھ مانگتا رہے تو مجھے ایسا پیر نہیں چاہیے. مجھے پیر وہ چاہیے جو میرے مسائل حل کرے، مجھے کچھ دے، مجھ سے مانگے کچھ نہ کچھ اس میں بے نیازی چاہیے. تو سب سے بڑا پیر کون ہے؟ جو بے نیاز ہے، اللہ. تو بس کافی ہے ایک پیر، اور اس کی رہنمائی، اس کے پرنسپلز ہم سب کے لیے کافی ہیں. تو پھر لوگ کہنے لگے نہیں، کچھ لوگ جو ہیں جعلی پیر ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، تو اصلی پیروں کی طرف جانا چاہیے. تو میں کہ جی معذرت کے ساتھ ساری جعلی ہوتے ہیں، اصلی کوئی بھی نہیں ہوتا. کئی دفعہ ٹیلی ویژن پروگراموں میں نے بات کی، یہ جتنے لوگ بھی اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی جادوگر، پیر یا اس طرح کے کہتے ہیں، یا ہم یوں کر دیتے ہیں، یا ہم اس مسئلے کا حل کر دیتے ہیں، یا ہمیں پتہ ہے کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم باتیں کرا سکتے ہیں آپ کی ان لوگوں کے ساتھ جو دنیا سے جا چکے ہیں، سب فراڈ ہے. اگر کسی میں ایسی طاقت ہوتی کہ وہ اس طرح کے سارے کام کر سکتا ہوتا تو در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے. تو جو روپے پیسے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تو ان کے اندر کوئی کرامات نہیں ہوتی. اور پیر جو ہوتے ہیں یہ جعلی یا اصلی نہیں ہوتے، پیر جعلی ہوتے ہیں. یہ کام ہی جعلی ہے، بالکل صحیح. یہ فیک کام ہے، یہ 2 نمبر کام ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ دھندا ہے اور کالا دھندا ہے. بالکل ایسے. تو ایسے بچنا چاہیے کہ آپ اپنا لگام کسی کے ہاتھ میں دے دیں اور آپ کسی کو اس قدر ماننا شروع کر دیں، اندھا اعتقاد کر دیں کہ وہ پھر آپ کو اپنی انگلیوں پہ نچائے، کٹ پتلی کی طرح. تو اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا، ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد جانا، اور ہم جا کے کسی کی غلامی میں بیٹھ جائیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو سائنسی اصولوں پر استوار کریں. یہ جو دنیا داری ہے جو کہ سائنسی اصولوں کی پابند ہے، ہمارے مذہب نے بھی اس کو ترجیح دینے کے لیے کہا ہے. مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہو اور آپ نے کھانا کھانا ہو، بھوک لگی ہو، تو کیا کام پہلے کریں گے؟ پہلے کھانا کھائیں گے. اگر آپ نے سفر کرنا ہو اور روزہ رکھنا ہو تو پہلے کیا کام کریں گے؟ سفر کرنا چاہیے. پہلے آپ سفر کریں گے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئی، انہوں نے کہا ہمارے خاوند بہت عبادت کرتے ہیں اور ہمیں ٹائم نہیں دیتے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کی ان لوگوں کو کہ یہ اپنی بیویوں کو ٹائم تم کیوں نہیں دیتے، عبادت میں کیوں لگے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ بھی تو کرتے ہیں نا عبادت. انہوں نے کہا جی میری ریس نہیں کرنی، نہ اللہ کی ریس کرنی ہے، نہ اللہ کے رسول کی ریس کرنی ہے. ریس سمجھتا نا کیا ہوتی ہے؟ مقابلہ کرنا ان سے، کسی کی نقل کرنی. یہ بے ادبی ہے، یہ ناسمجھی ہے، یہ اپنی حیثیت کو نہ سمجھنے والی بات ہے. اگر ہم اپنی حیثیت کو سمجھ لیں
تو پھر ہم ایسا کام نہیں کریں گے. ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل کریں, ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. وہ آگے ہیں, بہت آگے ہیں, افضل ہے ہم سب سے, افضل ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا بھی مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کریں. وہ بہت دیالو ہے, ہم اس طرح کے نہیں ہو سکتے. ہم اپنا خیال رکھ لیں تو کافی ہے.